اولاد کے لیے فائدہ ہے. شادی نہیں ہو رہی، رشتہ نہیں ہے، لڑکیاں پڑھے لڑکے پڑھے، رزق کے لیے بہت اچھا ہے. 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکہ ایک ایسی جگہ ہے، یہ سینٹر پوائنٹ ہے، پوری دنیا کا سینٹر پوائنٹ کا نام مکہ ہے. وہاں پہ کئی ٹرائبس تھی. وہیں پہ ظالم ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، خالد، ابو سفیان، یہ ساری ٹرائبس رہتی تھی. اور جناب ابو طالب، جناب ہاشم کی ٹرائب جس سے پروفٹ کی فیملی چلی، وہ بھی وہیں پہ تھی. موسٹ ریسپیکٹڈ فیملی جو تھی اور جنرس فیملی، وہ ہاشمی فیملی تھی. مشہور تھا ان کا سخاوت میں کہ سخی تھی. کوئی مکے میں مہمان مسافر آتا تھا، اس لیے کہ مکہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹرائب سے، پورے سعودی عربیہ جہاں ہے، یمن، یہاں سے وہاں سے، ہر طرف سے لوگ آتے تھے. اور خانہ کعبہ کا تھا، شروع سے خانہ کعبہ کے 7 چکر لگا، طواف کرتے اور طواف کرتے تھے. اور زمزم کا پانی، اس لیے کہ زمزم معجزہ تھا، زمزم کو آ کے پیتے تھے اور پانی پی کے جاتے تھے. تو صحت کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے زمزم آ کے پیا جاتا تھا. آج بھی ایسی سخاوت تھی یہ خاندان کی. اور جب اللہ کے رسول کا زمانہ آیا تو اس وقت جناب عبد المطلب جو ہے، جب ہمارے پروفٹ 6 یا 7 ایئرس کے تھے، اس وقت جناب عبد المطلب آپ کے گرینڈ فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی. جب آپ کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو پورے مکے کے جو سردار بنے تھے، پورا مکے کا جو سردار تھے، وہ ہمارے مولا کے بابا، میرے سردار جناب ابو طالب علیہ السلام، ایک باواز بلند سلوات جناب ابو طالب کے نام پہ پڑھ دے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب ابو طالب مکے کے سردار تھے. آپ کے سردار پورے اس لیے کہ سردار سسٹم تھا اس زمانے میں. اور خانہ کعبہ کی جو کیز تھی، چابی تھی، وہ جناب ابو طالب کے پاس رہتی تھی. اور کوئی مسافر کوئی مہمان مکے میں آئے تو جناب ابو طالب کے گھر میں کھانا ضرور کھاتا تھا، ایک دعوت ضرور ہوتی تھی. سخی ابن سخی. یہ کیا برکت تھی کہ عجیب بات ہے. اور جناب ابو طالب کوئی ملینر یا بلینر یا ٹریلینر نہیں تھے ظاہری طور پہ، لیکن اس غربت کے عالم میں بھی ہمیشہ مہمانداری کرتے تھے. کس کا باپ ہے؟ اس علی کا باپ ہے جو سخی ابن سخی ہے. بہرحال تو مکے کا یہ ایک سسٹم تھا. اور وہاں کے سردار جو ہے، حکومت ظاہری طور پہ جناب ابو طالب کے ہاتھ میں تھی. اور یہ ساری ٹرائبس تھی. اور مکے خانہ کعبہ کے اندر بت تھے، اسٹیچوز. 313 بت خانہ کعبہ کے اندر تھے. مختلف ٹرائبس کے بت تھے. وہ لوگ جا کے اس کی پوجا کرتے تھے، اس کو مانتے تھے. ڈفرینٹ بت رکھے ہوئے تھے. اور ساری ٹرائبس مل کے رہتی تھی، ایک دوسرے سے جھگڑا، بت پرستی کرنا. اور جب وقت گزرا، سرکار اسی ماحول میں سرکار کی ولادت ہوتی. ولادت ہوئی، اس سال ولادت ہوئی کہ جس سال ابراہا کا واقعہ ہوا. ابراہا ایک کنگ تھا یمن کا. میں آپ کو مکے کی صرف ہسٹری بتا رہا ہوں کہ اس میں آپ کو پتہ چلے کہ کس مکے سے سرکار نے اسلام کو سٹارٹ کیا. ہسٹری آف پروفٹ ہے. تو مکے میں خانہ کعبہ ہے. ابراہا یمن کا بہت بڑا ظالم جابر بادشاہ کنگ تھا. وہاں پہ ہر سال عید ہوتی تھی ایک پرٹیکولر ڈیز میں. جب عید کا زمانہ آیا تو یمن کا ایک سال یمن کے سے ہزاروں لوگ نکل کے، اس زمانے کا جو بھی پاپولیشن تھا نکل کے مکہ آ گئے. اس لیے کہ یہاں مکے میں حج کا سسٹم، حج کا زمانہ تھا اور وہاں پہ اس کی کوئی عید کا وقت تھا. تو اس نے پوچھا کہ اتنے لوگ نظر نہیں آ رہے، کہاں چلے گئے؟ تو کہا کہ مکے میں خانہ کعبہ ہے اور وہاں پہ حج کا زمانہ ہے اور لوگ گئے ہوئے. 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال جب یہ ہوا تو اس نے کہا یہ ہے کیا کعبہ؟ جاہل کم بات پوچھتا یہ ہے کیا؟ تو اس کو بتایا گیا کہ جناب ابراہیم نے بنایا تھا، اللہ کا گھر ہے اور وہاں زمزم ہے. تو اس نے کہا کہ ہے کیسا کعبہ؟ تو کہا بلیک سٹون کا ایک بہت بڑا روم ٹائپ ہے اور اس کا جا کے سب لوگ طواف کرتے. اس نے کہا یہ تو میں بنا لوں گا. اس نے کیا کیا؟ کعبہ بنایا. کہاں بنایا؟ یمن میں. اس نے کہا کوئی ضرورت نہیں مکہ جانے کی، سب لوگ یہیں پہ طواف کرو. آپ کو معلوم ہے ایک جابر بادشاہ
कोई भी बना के बोल दे ये काबा है, तो क्या वो बरकत है? क्या वो शान और शौकत है? क्या वो रहमत है? वो कोई गया ही नहीं, सीजन आया फिर सब निकल के काबा चले। ये पागल हो गया, पहले से पागल था और पागल हो गया, क्रेजी। इसने कहा मैं वो काबे को तोड़ ही दूंगा, हमला कर दूंगा। मक्के में क्या है, ये अपने पूरे लश्कर को, आर्मी को लेके चला। बड़ा मशहूर वाक़या है, मैं बहुत शॉर्ट करके पेश कर रहा, सिर्फ मक्के की हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए। पूरा लश्कर को, आर्मी को लेके चला, और उसने किया इस दफ़ा नया काम ये किया कि अरब का जो जानवर है, अरब की जो सवारी होती है, आप सब जानते हैं घोड़ा है, हॉर्सेस है या कैमल है, ये अरब का जानवर। वहाँ पे ये हाथी, एलिफेंट्स ये सब नहीं होते। वहाँ के जानवर घोड़ा है या ऊँट है, शीप, गोट, ये एक अलग चीज़ है। इसने क्या किया, इसने कहा नहीं, ना मैं कैमल पे जाऊँगा ना मैं हॉर्सेस पे जाऊँगा, मेरी आर्मी सब एलिफेंट्स पे जाएंगे। एलिफेंट, यू नो, इट्स ए ह्यूज एनिमल, इतना बड़ा है। उसने हजारों की तादाद में, एग्जैक्ट तो कोई नहीं बोल सकता, पर हजारों की तादाद में उसने एलिफेंट की आर्मी बनाई। एलिफेंट पे बैठ के चला वहां से। कहां से चला? यमन से। अपने चल के ऑल द वे ही ट्रैवल टू मक्का। मक्का आने से पहले, हुदूद मक्का आने से पहले मक्के में धूम हो गई कि एक नया जानवर मक्के वालों ने देखा भी नहीं था। देखिए उस जमाने में कोई जू नहीं थे तो उसने मक्के में धूम हो गए। जहां से गुजर रहा था, जिस रास्ते से गुजर रहा था, हंगामा मच रहा था कि ये क्या जानवर आ गया, ये कौन लोग हैं, ये कैसा जानवर है, एनिमल क्या है। वो पूरा चलते हुए मक्के में आया। मक्के के बाहर ये जाके इसकी आर्मी रुकी। अब मक्के के जितने जानवर थे, नशीब, गोट, ये सब चीजें सब भागने लगे इसको, हाथी को देख कर। सब लोग अपने अपने घरों में चले गए। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 1500 ईयर्स पहले की बात कर रहा हूँ। दरवाजे बंद कर लिए, सब अंदर चले गए। और इसने क्या किया, जो बकरियां भाग रही थी, शीप, गोट भाग रही, वो सारे के सारे कहा इसको पकड़ लो, गिरफ्तार कर लिया। और ये आके बैठा, ये मक्के में एंटर हुआ। मक्के में एंटर होकर उसने कहा कि यहाँ का सरदार कौन है। उस वक्त जो सरदार थे वो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब। अल्लाह के रसूल के वालिद का नाम जनाब अब्दुल्ला, मेरे मौला के वालिद का नाम जनाब अबू तालिब, उनके वालिद जनाब अब्दुल मुत्तलिब। जनाब अब्दुल मुत्तलिब मक्के के सरदार थे। इसमें कई पैगामात हैं दोस्तों, इसीलिए मैं ये वाक़या पढ़ा, बड़ा मशहूर वाक़या है और वो शॉर्ट करके पढ़ा। मैं एक हिस्ट्री बता रहा सिर्फ। जिसने पैगाम भिजाया जनाब अब्दुल मुत्तलिब को कि मैं आया हूँ और मैं यहाँ का रूलर हूँ यमन का, और लश्कर लेकर आया, आर्मी लेकर आया, तुम्हारे काबे को मैं तोड़ दूँगा। नीयत क्या है, मैं काबे को गिरा दूँगा। अब वो अपने कैंप में बैठा हुआ, जनाब अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि उनके कुछ जानवरों को इस जालिम ने गिरफ्तार कर लिया। तो वो चलते हुए ऑल द वे उसके कैंप तक गए, अब्राहा के कैंप तक गए, और जाके अंदर पैगाम भिजवाया कि मक्के के जो सरदार हैं वो आए हैं जनाब अब्दुल मुत्तलिब, अब्राहा तू जालिम से मिलने के लिए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब एंटर हुए, वो उठ के खड़ा हो गया जालिम, और बड़े एहतराम के साथ जनाब अब्दुल मुत्तलिब को बिठाता है और बिठा के कहा आपने, आप किधर है। इसके जहन में क्या है कि वो अब आके रिक्वेस्ट करेंगे, बेग करेंगे कि भाई काबे को छोड़ दे, क्यों गिराना चाहता, छोड़ दे, जो चीज़ें चाहिए तो ले ले और चला जाए यहाँ से। ये इसके जहन में, बैक ऑफ हिज माइंड ये कि अब ये आके ये रिक्वेस्ट करेंगे। हुआ क्या, जनाब अब्दुल मुत्तलिब पहुंचे, ग्रैंड फादर ऑफ मेरा मौला और अल्लाह के रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। पहुंच के अब्दुल मुत्तलिब बैठे, बैठ के अब्राह ने पूछा किधर आए, तो आपने कहा सुन अब्राह, इस वक्त मैं आया सिर्फ इसलिए कि तेरी आर्मी ने, तेरे लश्कर वालों ने मेरे कुछ जानवर को, हमारे कुछ जानवरों को गिरफ्तार कर लिया है, शीप, गोट, इन चीज़ों को। मैं आया हूं तुझे बोलने के लिए कि उनको रिहा कर दे, वो हमारे हैं। बस ये सुनना था। अब्राह जैसा जालिम खड़ा हो गया, खड़े होके कहने लगा तुम छोटे से जानवरों के लिए आए हो मेरे पास, यू नो कि मैं क्यों आया हूं। प्लीज गौर से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा। कहा कि यू नो मैं क्यों आया हूं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मुझे मालूम है। कहा मैं तो ये समझ रहा था कि तुम आके मुझे बोलोगे कि भाई काबे को गिराओ मत, काबे को तोड़ो मत, और
چھوڑ دو اور چلے جاؤ. تم آئے ہو جانوروں کے لیے, میں تمہارے گھر کو, اللہ کے گھر کو, میں بول رہا اللہ گھر, اس نے نہیں بولا, تم نے میں تمہارے اللہ کے گھر کو توڑنے آیا ہوں, اس کو ختم کر دوں گا, مسمار کر دوں گا, انہدام کر دوں گا, بالکل ڈسٹرائے کر دوں گا. میں اتنی بڑی آرمی لے کر آیا ہوں. تو بس تم مکے کے سردار ہو, تم کو فکر نہیں ہے کہ میں تمہارے کعبے کو توڑ دوں گا. بس یہ کہنا تھا. جناب عبد المطلب کھڑے ہوئے کہا, سن, اب سننا, اب سن, تو یہ تقریر چھوڑ دے, میں آیا ہوں صرف اپنے جانوروں کو لینے, اس لیے کہ ان جانوروں کا مالک میں ہوں, اس گھر کا, کعبے کا مالک میں نہیں ہوں. جو کعبے کا مالک ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا. اس کے بعد وہ وقت آیا, یہ بول کے جناب عبد المطلب نکل گئے, اور بس یہ بولنا تھا. اس نے کہا کہ میں اب بھی تو آرمی کو آرڈر کیا, ہاتھیوں کے لشکر سے کہا کہ تم لوگ سب مل کے کعبے کے اوپر حملہ کر دو. اس وقت کعبے کی بلڈنگ ایسی نہیں تھی, سالڈ سٹون کی. کہا حملہ کرو, توڑ دو کعبے کو. جب ہاتھیوں کا لشکر چلا, سارے مکے کے جو کافر تھے اس زمانے کے, خاندان رسالت کو چھوڑ دیا, جو دوسرے کافر تھے, میجورٹی تو وہ تھی, سب اپنے اپنے گھروں میں دروازے بند کر کے بیٹھے کہ اب کعبہ ٹوٹے گا, ہمارے گھروں پہ ہاتھی آگے, پورا مسمار ہو جائے گا. سب, کوئی جنگ کا کوئی ریزسٹنس نہیں ہے. جناب عبد المطلب نے آسمان کی طرف دیکھا, دیکھ کر ابرہہ کی طرف دیکھ کر کہا, ابرہہ بچ جا, دیکھ آسمان کی طرف دیکھ. آسمان سے اللہ نے ایک آرمی بھیجی, اللہ اکبر, اللہ اکبر, آرمی بھیجی, اللہ معاف کر دے, آرمی بھیجی. اس نے کہا آسمان سے کیسے آرمی ہے؟ یقین نہیں ہے نا اللہ کی ذات کے اوپر, آسمان سے کیسے آئے گی آرمی؟ اللہ نے چھوٹا سا جانور ابابیل, پورا قرآن میں سورہ فیل موجود ہے, سورہ فیل موجود ہے. ایک اتنی سی برڈ ہوتی, اتنی سی, بہت چھوٹی سی, ان کا ملینز کی, میں بول رہا ہوں ملینز کی تعداد میں, کوئی فگر نہیں ہے کتنے آئے تھے, میں بتا رہا ہوں. اتنی سی برڈ کا ایک لشکر آسمان سے زمین کی طرف آنے لگا, ایک سب, اور سب کے منہوں میں, کیا قرآن بول رہا سورہ فیل میں, اتنا چھوٹا سا کنکر, اتنا چھوٹا سا سٹون, اتنا سا, ان کا منہ کتنا ہوتا ہے, اتنا سا تو منہ ہے, اس میں ایک اتنا چھوٹا چھوٹا سٹون منہ میں دے دیا, اور کہا جاؤ اور یہ لشکر پہ حملہ کرو. جب یہ لشکر چلا, اوپر سے آسمان سے آیا, تو آسمان پہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ گرمیوں کا زمانہ تھا, سمر تھا, سورج اپنے پیک پہ تھا, لیکن سورج کے سامنے سے ایک ایسا بالکل ایک کلاؤڈز کی طرح, ایک ہیوی کلاؤڈ, بلیک کلر کے کلاؤڈ, وہ کلاؤڈز نیچے آنے لگے. اب جو دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے برڈز ہیں, جو ہزاروں کی تعداد میں برڈز ہیں, ان کے منہ میں کنکر ہے, اور ان لوگوں نے اوپر سے آ کے ایک ایک کنکر, ایک پلیز, ایک سٹون, چھوٹا سا سٹون اوپر سے انہوں نے ڈالنا شروع کیا. جیسے ہی ایک سٹون آسمان سے, آپ سوچو برڈ کے منہ میں اتنا سا سٹون. میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا, سورہ فیل کا واقعہ سنا رہا, مکے کا واقعہ سنا رہا, خانہ کعبہ کے اوپر جو حملہ کرنے آیا تھا اس کا واقعہ سنا رہا. اتنا سا سٹون آسمان سے, جب وہ برڈز نیچے آنے لگے, آ کے ایک برڈ نے ایک ہاتھی کے اوپر, اور اس کے اوپر جو انسان بیٹھے ہوئے تھے ان کے اوپر جو سٹون چھوڑا, تو اللہ یہ کہتا کہ وہ لوگ چبایا ہوا بھوسا بن گئے تھے. ایسا پورا اتنا بڑا جانور, وہ ایک کنکر کا نیچے گرنا تھا, پورا ختم ہو گیا, سمیش, بالکل نیچے جانور بھوسا بن گیا. اس طرح سے گرنے لگے, پورا لشکر ختم ہو گیا, اور برڈز واپس چلے گئے. اس طرح سے ابرہہ تباہ ہو گیا. اس نے اتنا سا سٹون ابابیل کے منہ میں دیا تھا. کتنا خطرناک ہے. اور جانور میں اور انسان میں فرق ہے, ہمیشہ یاد رکھیں, اینیمل میں اور ہم میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ اللہ نے ہم کو عقل دی ہے جس سے ہم سارے ڈیسیشنز لیتے ہیں, لیکن جانور میں عقل نہیں ہے, بالکل نہیں. اللہ نے اتنا خطرناک ہتھیار, ویپن, اس چھوٹے سے جانور کے جس کو عقل نہیں ہے, برین نہیں, وہ دے کے بھیجا کہ اگر وہ لوگ اس جانور, ان کو تو کچھ معلوم ہی نہیں, یہاں کسی کے کعبے کے اوپر ڈالتے تو کعبہ ٹوٹ جاتا.
خاندان اہل بیت، خاندان رسالت کے گھر پہ ڈالتے تو وہ گھر ٹوٹ جاتے، کسی انسان پہ، نارمل انسان پہ ڈالتے وہ تو ختم ہو جاتے. ان کو ڈالنا تھا صرف ابراہ کے لشکر پہ، انہوں نے ڈالا ابراہ کے لشکر پہ، لیکن اگر پاسبلٹی تھی کہ وہ لوگ کعبے پہ بھی ڈال سکتے تھے، اس لیے کہ ان کو عقل نہیں، کہیں بھی ڈال دیں. اتنا خطرناک ہتھیار. تو اب اگر میں کہوں کہ پروردگار یہ تو نے کیوں کیا، اگر لاکھ بار خدا نہ خواستہ اگر وہ ہوتا تو کیا ہوتا، تو آواز آئے گی میرے کریم کی کہ سنو میں نے کہہ دیا، میں نے لفظ ارسلہ استعمال کیا ہے. سورہ فیل میں میں نے کہا ارسلہ کہ میں نے بنا کے بھیجا. اللہ نے کہا اس کو، جس کو میں بنا کے بھیجتا اس سے غلطی نہیں ہوتی. عزیزو جب جانور سے غلطی نہیں ہوتی تو جو سردار انبیاء ہے، جو عالمین کا مالک ہے، جو عالمین کے لیے رحمت ہے، اس سے آج مسلمان کہتے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی. اور 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھنا ہوا، کون سی؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین والی جو نماز میں نے بتائی تھی کئی مرتبہ، کہ وہ نماز وہاں پہ پڑھنے سے اور حاجات پوری ہوتی، اولاد کے لیے فائدہ. شادی نہیں ہو رہی، رشتہ نہیں ہے، لڑکیاں پڑھے لڑکے پڑھے، رزق کے لیے بہت اچھا ہے. اور وہ لوگ خدا نہ خواستہ اگر کوئی جیل میں بے گناہ، اس کے لیے بھی بہت رہائی فوراً ہوتی. اس کے ساتھ وہ عمل کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مولاتی یا فاطمہ اگرے سے 510 مرتبہ شہزادی کی حاجت کی نماز پڑھ کے 2 رکعت یہ عمل کرنا، اس سے بھی رہائی ہوتی. کتنے واقعات ہیں اس کے. اور بچے ایگزامس میں، یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا ہے. ایگزام سے لکھنے کے بعد ٹو گیٹ گڈ رزلٹ اچھا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کتابیں بند کر دیں، نو، پڑھتے ہوئے اچھا ایگزام کرنے کے بعد تم یہ نماز پڑھو، تمہارا رزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے. یہ تو میں 4-5 چیزیں بتائی میں نے آپ کو، اس 1000 فائدے اس نماز کے. 2 رکعت نماز کے، اسپیئر سم ٹائم اور ٹرائی ٹو ریسائٹ دیٹ نماز ایوری ٹیوزڈے نائٹ، جو ہم مسجد شجرہ میں اور مسجد سہلہ میں اور جبگھران میں پابندی سے پڑھی جاتی.